بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں موجود ہوں اس وقت اسیر جمہوریت، محسن جمہوریت، انتہائی سینئر سیاستدان، سینکڑوں سیاستدانوں کے استاد جناب مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے ہمراہ ان سے بات کرتے ہیں کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ السلام علیکم، آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ دیکھیں، ایک بات تو جو چیف الیکشن کمیشن نے بلکہ ان کی پوری ججز نے متفق کا فیصلہ دیا ہے، اس کو تو کوئی اس سے انکار ہی نہیں کر سکتا، نہ عمران خان نہ ان کو چاہنے والے بنانے والے۔ ایک نئی بات ہوئی کہ عمران خان جو ہے اس کو باقاعدہ بے پناہ کھلا ہاتھ دیا گیا، جی، تو وہ بھی کھل کے کھیلے۔ انہوں نے کبھی آئین کی پرواہ بھی نہیں کی، جی، کبھی بھی، ان کو آئین کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ورنہ فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ یہ سب سے بڑی غداری ہے۔ جی، آپ تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھیں، ہندوستان کا کوئی سیاستدان اس طریقے سے پیسے لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں لے سکتے۔ کوئی پارٹی ان کی لے سکتی ہے؟ تو اس سے جمہوریت سے پھر پنپتی ہے۔ آج انڈیا کے اندر ہم لا کے اتفاق عدم اتفاق کریں، ان کی جو ان کی پردھان ہے، جو ان کی صدر ہے انڈیا کی، وہ گھر کے اندر جھاڑو دینے والی عورت ہے، جی، اور وہ بھی جہاں ہم کہتے ہیں جی مسلن ہے، جی، مسلی ہے، وہ ہے ان کی صدر۔ اسی طریقے سے کانگریس نے بھی آپ نے جو شروع میں پریزیڈنٹ بنایا تھا وہ بھی ایک لحاظ سے مسلی ہی تھا، جی، اور آج جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ چائے بیچنے والا ہے۔ بالکل صحیح۔ کل کا فیصلہ ہے، یہ اس کے اثرات تو دوررس ہوں گے۔ جی، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو سب کو اپنا حساب دینا پڑے گا، جی، اور اس جو حساب دے گا پھر اس کو حساب لینے کا حق بھی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ابھی بات بدقسمتی یہ ہے کہ حساب جو لینے والے ہیں وہ ہمیں، جی، تو پھر ہم نے حساب دیا۔ اس لحاظ سے اس میں جو عمران خان ہے اس کو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو 2-2.5 سال میں اس نے اگر قراردادیں کی بھی ہیں، جی، تو جنہوں نے 30 سال 40 سال اقتدار سنبھالا ہے، جی، حالانکہ انہوں نے سنبھالا نہیں ہے، آگے بیٹھتے تھے، نکال دیے جاتے۔ اب 2-2.5 سال 3 سال میں حکومتیں، لیکن ہمارے سیاسی منظر عام پہ وہی پارٹیاں رہی، جی، وہی لیڈرشپ رہی، تو جو ووٹر ہے آج کا، جی، انہی سے سوال نوجوان ہے، انہی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ اس سے سوال ہی نہیں کرتا۔ جی، اس کا فائدہ اٹھایا ہے عمران خان نے اور باہر کی قوتوں نے، جی، جو پاکستان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں، کمزور رکھنا چاہتی ہیں، جی، کیونکہ یہ ایک اٹامک انرجی ہے، جی، گوادر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ پاکستان جو ہے اہمیت ہے اس کی اہمیت ہے، جی، سمندر ہے، جی، روس تک اس کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جی، اس کی سرحدیں تو
मॉस्को तक जाती हैं ताल्लुकात की, इधर ईरान से भी ताल्लुकात ठीक नहीं करने देते। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मामलात को मगरबी कुव्वतों ने नज़र रखी हुई है। अब ये वो वहाँ पे ज़हरावी का कत्ल हुआ है कल या जो जी जी, इतवार को हुआ ड्रोन अटैक। जब भी मेरा मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के गिर्द जो वाक़यात भी हो रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी हैं। जी, ईरान के साथ इसराइल का ताल्लुक वो भी अपनी नवीयत रखता है। तो इस लिहाज से जहाँ वापस हम इस ख़ास मुकदमे की तरफ आएंगे, इसमें इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं है और उसने और ये सोच के किया था कि मुझे तो जो लाने वाले हैं वो जी जी पूछ ही नहीं सकेंगे मुझे ये कैसे होंगे। जी कभी उन्होंने जवाब दिया है, जी। कभी बाकी अपोजिशन ने दिया है। भाई मुझसे कौन पूछेगा? मेरे से कौन पूछेगा? इस फंडिंग को इकट्ठा करने में मैं भी 4 दफ़ा मुल्क से बाहर किया था जी, और उसके मुख्तलिफ तरीके से जी। लेकिन जो इमरान खान का ये तरीका था, ये वो जानता था या उसके 4-5 आदमी जानते थे जिनके नाम पर बैंक अकाउंट्स मौजूद थे। अब मैं जब गया हूँ 4 दफ़ा, मैं 20 करोड़ के करीब इकट्ठे किए। इकट्ठे किए मैंने नहीं किए। जी जी, वो जो पार्टी ने जी, जी। डीलर्स के ऊपर इधर उधर फिर जो $100 पर प्लेट टिकट्स या टेबल्स वगैरह बुक जो होती थी। करीब की जी वो थे। लेकिन जो असल पैसा था उनके पीछे आप जाएंगे तो वो पूरा पाकिस्तान को तबाह करने का मंसूबा था। सर, ये आपसे आरिफ नकवी का बहुत बड़ा किरदार है। आप पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जो बहुत खुलकर बात करते हैं। आपने ये मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था और उसके बाद जो वोट को इज्जत दो तहरीक चली, आपने हमेशा खुल के बात की है। आप पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हुए और आज भी पूरी कौम आप पर गहरी नजर रखती है कि अगर हमें कोई सही रास्ता, कोई आईना, कोई सही बात अगर करेंगे तो वो जावेद हाशमी साहब हैं। तो ये जो आरिफ नकवी का किरदार है, अभी दावे किए जा रहे हैं कि साबिक ISI सरबराह 2011 में जब वो हाजिर सर्विस थे तो वो उनसे दुबई में मुलाकातें करते रहे और इंडियन कारोबारी हजरात भी, जब ये तहरीक इंसाफ 2011 के मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद इसमें जब ताकत भरी गई, तो ये बहुत सारी चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं। तो ये अब आप क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जो प्रेशर की पॉलिटिक्स है कि जो इमरान खान साहिब चाहते हैं वो, अभी देखें तहरीक इंसाफ इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो 3-4 माह से मुसलसल प्रेशराइज कर रहे थे, उसको वो जो है ना मुतनाज़े कर रहे थे कि वो ऐसी राह हमवार करें कि फैसला उनके हक में आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डटा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि भाई ये जो तहरीक इंसाफ की सियासत है या जो मुल्की सियासत है, और बिलखसूस जो मियां नवाज शरीफ की जो कल की 4 या 5 मिनट की गुफ्तगू है, उसने भी आज कौम के अंदर काफी हौसला पैदा किया है। देखिए, मैं तो जो मियां नवाज शरीफ ने बयान किया है जी, असल में वही हमारा मसला भी है जी, और मसले का हल भी है। जी। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक हमारे जनरल सामान का नाम लिया है जी, जो सर्विंग है वो भी, जो रिटायर्ड है वो भी। देखिए मसला ये है कि कोई वो उनको भी, उन्होंने जो मेरे अंदर तो हिम्मत फिर आई है जी, मियां नवाज शरीफ साहब के इस कल के बयान के बाद कि मैं थोड़ा सा मायूस था जी, कि हम नारे लगा रहे थे वोट को इज्जत दो,
تو ہمارے سارے نعرے بھی گئے، جی تو لوگ پھر ووٹ کس کو دیتے؟ جی ہمارا نعرے کوئی نہیں، اقتدار تو کوئی لوگ صرف اقتدار نہیں چاہتے، جی چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جی تو وہ انہوں نے صحیح ایشوز کے اوپر بات کی ہے، جس میں چونکہ میں واقعات یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے اندر پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ عارف نقوی کو تو اس کا وہ بن کے پہلے آیا کہ وہ آبدی ہے، جی وہ ایک نیا بینک اور نیا قرضے دینے والی اس کی تنظیمیں ہیں، براج ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ نظر آتا ہے کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے. تو اس لیے میاں نواز شریف نے جو باتیں کی ہیں، اب اس کا وہ وہاں تک نہیں پہنچے گیا، جواب نہیں مانگے گا، جواب دے گا بھی کوئی نہیں، جی تو پھر ملک کیسے آگے چلے گا؟ جی ہمیں سب سے زیادہ یہ رات کی جو تقریر ہے وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جس نے پوری اس کی سمجھ کو متعین کر دیا ہے کہ کل کو ہماری رستے کیا ہوں گے. جی اس کے اندر کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں ایک فضا تو دو، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ایک فضا تو دو نا، ایک آزادی تو ہو نا، جی بات کرنے کے حقوق تو ہوں. جی تو اس لیے وہ بیان اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے. جی جی دیکھیں نا، آج میاں صاحب نے کل بیان دیا ہے اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ ڈالر آج تقریباً 15 روپے جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا میاں حمزہ شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے، جس پہ بہت زیادہ اعتراضات، تحفظات اور پوری اپوزیشن جماعتیں فل کورٹ کا مطالبہ کرتی رہی، لیکن ہمارے 3 ججز جن کے حوالے سے ہماری قوم کے اندر یہ تاثر موجود ہے کہ وہ ہر سیاسی کیس کے بینچ کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ ایک مخصوص پارٹی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، ان کے فیصلے کے بعد اتنا پولیٹیکل انسٹیبل ہوا ملک کہ ڈالر 20-25 روپے 2-4 دن میں اوپر چلا گیا. اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا، اور میاں نواز شریف نے کل 4 یا 5 منٹ کی جو گفتگو کی ہے، اس سے آج ہماری جو انڈیکس مارکیٹ ہے وہ بھی اوپر گئی، ڈالر بھی نیچے آیا. تو یہ آپ ہمیشہ عدلیہ کے کردار پہ کھل کے بات کرتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ نے بات کی ہے. تو یہ جو اب پھر وہی عوام میں پریشانی ہے کہ بھئی یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، وہاں پر وہی مخصوص جج، وہی بینچ، وہی وکیل. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اب یہ جو ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر ہمارے ملک میں فیصلے ہوں گے، اور جب تک ہماری معیشت جو ہے وہ عدم استحکام ہے جو سیاسی، اس کے اثر سے باہر نہیں آئے گی، تو ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ جو آگے والے اب یہ جو آج سے جو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں. اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ اپلیکیشن دائر ہوئی ہے کہ 62(1)(f) کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان حلفی میں جھوٹ بولا ہے. اور اسی بیان حلفی پر پہلے فیصل واڈا کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل قرار دے چکی ہے. تو فیصلے تو موجود ہیں، اصل تو عمل درآمد کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان کی سیاسی حالات کس طرف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا، انہوں نے اس کا
لکھ دیا تھا کہ یہ ہوگا تو یہ ملک چلے گا، جی ورنہ یہ ملک بناتے ہوئے بھی ان کے خدشات تھے. جی وہ یہ تھا کہ جو ادارے ہیں وہ اداروں کے اندر کام کریں گے. جی اگر وہ دوسرے کے مداخلت کریں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا. بالکل. اور ان کی جو بہن تھی مادر ملت، جی انہوں نے بھی کہا کہ جمہوریت ہی ہمارا مقصد ہے، اور وہ جمہوریت کے لیے لڑی. جی ایوب خان صاحب نے اس کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیا. اور ہمارے ملک میں جو جب پاور ہوتی ہے نا، پاور، انہوں نے مادر ملت کے بجائے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، جی ایک نجس جانور کے گلے میں جی تختی پہ نام لکھے. نام لکھے. اس ملک کے ساتھ تو یہ ہونا تھا. لیکن آج بھی اگر ہم واپس آ جائیں، آپ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو میں اتنی تفصیل میں سے کبھی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں، جو سیاستدان آج آتے ہیں، ان کو ایک مثال بن کے رہنا چاہیے. ان کے آپ محلات دیکھیں، جی ان کی آمدنی کے ذرائع دیکھیں. جی یہ صرف ہم سے ایسے کے لوگوں کو پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں. وہ آ کے ہمارے جو ہے آ کے گھر گرا دیتے ہیں، ہمارے کاروبار گرا دیتے ہیں، بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیتے. وہ آپ آج تک منجمد ہیں. جی وہ ہمارے آ کے آپ یہ واپسی کھانے کے قریب دیکھیے گا نا. ایک تو یہاں ہے، وہاں پہ جو ہے جو آپ اسکول بند کر دیتے ہیں. سکول بند کر دیتے ہیں. نہیں، وہ جا کے دیکھیں 14 کروڑ کا وہ نقصان ہے. جی ادھر آپ گئے نہیں کبھی دیکھا نہیں، آپ نے تو ہمیشہ جمہوریت کے. لیکن یہ میں نے تو جمہوریت کی بات کی. جی یہ تو کرائے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائے ہیں. جی اس سے پہلے بھی 10 دفعہ میرے گھر گرا چکے ہیں. کون؟ اپنے جی وہ کردار بھی سامنے پھرتے ہیں. جی جی تو وہاں لیکن آپ نے اس سے مراد یہ ہے کہ پیپل پارٹی والوں نے بھی گھر گرایا میرا، پرویز جنرل زورا نے بھی گرایا، پھر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بھی گرایا، پھر نذیر صاحب کی گورنمنٹ نے بھی گرایا، جنرل بابر نے. بعد میں سب نے معافی مانگی. جی سب نے معافی مانگی کہ بھائی ہم نے بھائی کیوں، کوئی وجہ تو بتا دو. سچ بولنا نا، پاکستان میں سچ بولنا تو سب سے بڑا پھر میں کوئی غلط بات پکڑو گے تو میں بات تو نہیں کر سکوں گا. جی. یہ آ کے بالکل اندھا دھند ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اس کا رگڑا لگا دو. تو اس میں اس ملک کے اندر جو یہ جد و جہد کی گئی ہے، اس میں جب وہ پاور کی طرف جاتے ہیں نا، وہ چینج ہو جاتے ہیں. چینج ہو رویے تبدیل. سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو پہلے سے طاقتور ہو جاتی ہے. جی یہ ایک 75 سال کی یہ گیم ہے جو چل رہی ہے. ایک پوری فضا کریٹ کر دی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، عمران خان کہاں سے آیا؟ جی کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ کبھی سوچا بھی نہیں، اس نے بھی نہیں سوچا. سر یہ کہتے ہیں بہت بڑا انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جس پہ اتنا عرصہ کام کیا گیا. پھر اب دیکھیں اقتدار سے علیحدگی کے بعد جس طرح انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا سازشی خط کا، پھر کس طرح انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا، اور وہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ذریعے ایک ایسا مطلب طوفان بدتمیزی برپا کیا، اور اس کے بعد
وہ پھر 25 مئی کو اسلام آباد آئے، پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی گئی. تو ایسا مطلب کیا ہے کہ ان پر کوئی ریاست کا لا آف لینڈ اپلائی نہیں ہوتا؟ بیانیہ کا مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ جو سیاست ہے، عمران خان کی سیاست تو کوئی، وہ تو آئین سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، لوگ سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. لیکن مجھے آج بتائیں، ہٹلر کو کوئی لیڈر کہتا ہے؟ لیڈر نہیں کہتا. بالکل. مسولینی کو کوئی لیڈر کہتا ہے؟ بالکل نہیں کہتا. اچھا، یہ عمران اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن ایک جو جرمز ہے، سوچ ہے، وہ فاشسٹ کی ہے. وہ اوروں کو کہتے میں مٹا دوں. اس کی سپورٹ کے لیے پیسہ بھی موجود ہے، نوجوان پھر چل پڑتے ہیں، ادارے بھی موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. انہوں نے کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اوروں کو مارے گا، اور ابھی تک اداروں نے اس کی سپورٹ نہیں چھوڑی. جی میں یہی بات آپ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ادارے مسلسل تقریباً پچھلے 6 ماہ سے DGISPR بھی متعدد پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرلز ہیں، ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، اور پاکستان میں اب کبھی مارشل لا نہیں لگے گا، اور موجودہ آرمی چیف بھی اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. تو لیکن جو عوام کا تاثر ہے، جو ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی مینجڈ ہے، ہمارے سارے ریاستی ادارے، میڈیا، بھئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی ابھی تک جو ہے ان کی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگی ہوئی ہے. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی بارہا کہتی ہیں کہ یہ ایک لولی لنگڑی حکومت ہے. تو یہ جو اس وقت امید کی آپ پاکستان کے نوجوانوں کو، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ آپ نے وہ دھرنوں میں بھی آپ نے ہمیشہ ہر قدم پر آپ نے پاکستان کے نوجوان کی رہنمائی کی ہے. پاکستان بہت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. جو موجودہ حالات بھی ہیں، یہ گورنمنٹ نے چھوٹا سا ایک ان کا ایک ہم سمجھتے ہیں طاقت ہے، لیکن پبلکلی جو وزیر اعظم ہے وہ ہے. لیکن میاں شہباز شریف نے پچھلے دنوں سب کے سامنے کہا کہ آپ کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ہمیں ہمارا اقتدار رہ گیا تھا 2 دن، بلکہ 1 دن. یہ ان کے لفظ ہیں. جی بالکل. وہ بیٹھے وزیر اعظم ہیں. آپ کی وجہ سے، آپ کی پریس کانفرنس کی وجہ سے ہمیں 3 سال ہمیں اقتدار میں رہے. بھئی اگر آپ رہے، مجھ سے پوچھا آپ نے کہ میرے پاس معلومات کہاں سے ہے. جب ان کے پاس آ جاتی تھی تو وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس لڑائی کو نہ بڑھائیں. مشاہد اللہ کو فارغ کر دیا، پرویز رشید، مریم نواز، فاطمی صاحب، یہ چونکہ پرو پاکستان قوتیں ہیں، یہ پھر بھی ان سے مار بھی کھاتے ہیں اور اقتدار میں بولتے بھی نہیں ہیں. اب ایسی قوتیں ابھر رہی ہیں جو ان کو چھوڑیں گے نہیں.